آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے متعلق اور تمام ائمہ علیہم السلام کے ذوات مقدسہ کے متعلق کچھ باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام آپ جیسے اور مجھ جیسے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں، وہ اللہ کے مخلوق ہیں لیکن وہ اللہ کے انوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے لیے ہادی، حجت، معلم، گائیڈ، قائد بنا کر بھیجا ہے، تو ان کو بھی ایسا شان عطا فرمایا۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب کافی ہے، جزء اول، کلینی صاحب کی تالیف، چاپدار کتب الاسلامیہ، یہاں پر کتاب الحجہ میں یہ حدیث ہے، مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے راوی کہتا ہے، میں اور سلیمان ابن خالد چلے گئے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تو مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے سوال کے بغیر انہوں نے خود ابتداء کلام کیا ہے اور فرمایا، یا سلیمان، پہلے وہ فضائل بتاتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی، پہلے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فضائل بتاتے ہیں کن کی؟ اپنے جد امجد حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علیہ السلام کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان فضائل میں سب ائمہ شریک ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مقامات اور یہ منازل آپ یہ سمجھے کہ مخصوص ہے حضرت خیبر گشا امیر المؤمنین علیہ السلام کی، یہ سب کے لیے ہے۔ آخر یہ جملات بعد میں آئیں گے۔ اچھا، فرمایا، یا سلیمان ما جاء عن امیر المؤمنین علیہ السلام یؤخذ به وما نهى عنه ينتهى عنه۔ اے سلیمان، جو فرامین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوامر ہوں اور جو ان کے نواہی ہوں، ان کی طاعت سب پہ واجب ہے، ان کی طاعت اور ان کی پاسداری اور ان کے فرمان کی فرمان برداری سب پہ واجب ہے۔ جرى له من الفضل ما جرى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی وہی فضیلت ہے، وہی مقام شامخ ہے، وہی علم ہے، وہی عصمت ہے، وہی شجاعت ہے، وہی جود ہے، وہی کرم ہے، وہی مردانگی ہے، وہی پاکی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفضل علی جمیع من خلق اللہ، اور یہ بھولنا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے خلائق پہ افضل ہے، سارے خلائق پہ افضل ہے، اور رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہی فضائل ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جو بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہی فضائل ہیں جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور ان کی تھی، اور یہ ان فضائل میں سب ائمہ طاہرین علیہم السلام شامل ہیں۔ تو ائمہ طاہرین علیہم السلام، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارواحنا لہ الفداء، ان کی علم کا، ان کی شجاعت کا، ان کی پاکی کا، ان کی طہارت کا، ان کے مقامات عالیہ کا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن یہ ہمارے تخیلات اور ہمارے اوہام سے باہر ہے۔ المعیب علی امیر المؤمنین فی شیء من احکامہ کالمعیب علی اللہ عز وجل وعلی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بھی حکم میں عیب پیدا کرے، عیب کا سوچے، نقصان کا سوچے کہ اس حکم میں یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، ایسے وہ در حقیقت اس شخص کی طرح ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تعالی کے کسی حکم میں عیب کی تلاش کرتا ہے اور اس کو کسی نقص کا اور کسی کمی کا وہ مدعی ہے۔ والراد علیہ فی صغیرۃ او کبیرۃ علی حد الشرک باللہ، جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام ثانی عشر امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کہ کسی بات کو، چاہے وہ کسی معمولی بات سے متعلق ہو یا نہایت ہی اہم بات سے متعلق ہو، اس پہ رد کرے، نہ مانے، یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو رد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مشرک ہو گیا، یہ شرک باللہ کی طرح۔ کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ باب اللہ الذی لا یؤتی الا منہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وہ دروازے ہدایت تھے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی طاعت اس دروازے معرفت کے سوا کسی اور دروازے سے ناممکن ہے، اور یہ سب فضائل تمام ائمہ علیہم السلام کے لیے،
امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ گائیڈ ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ ٹیچر ہیں، وہ امام اور وہ پیشوا اور وہ لیڈر ہیں جن کہ ان کی طاعت کے بغیر، ان کی لیڈرشپ کے بغیر، ان کی قیادت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کا دین پہ چلنا ناممکن ہے۔ اور یہ سب ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے۔ وَسَبِيلَهُ الَّذِي مَنْ سَلَكَ بِغَيْرِهِ هَلَكَ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا وہ صراط مستقیم ہے کہ جو اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے روڈ پہ چلے اس پہ اس کی ہلاکت ہے ابد الآباد کے لیے۔ وَبِذَلِكَ جَرَتِ الْأَئِمَّةُ وَاحِدٌ وَبَعْدَ وَاحِدٌ، پھر ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا، قرآن ناطق بحر حقائق، امام مغارب و مشارق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فضائل میں نے جو ذکر کیے ہیں یہ ہر امام کے لیے، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام محمد باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور چلتے جائیں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے یہ مقامات ہیں۔ جعلہم اللہ ارکان الارض ان تمید بہم، اللہ تعالیٰ نے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو زمین والوں کا پناہ قرار دیا ہے، زمین والوں کا مشکل گشا قرار دیا ہے کہ ان کی برکت سے اگر زمین میں حالات روزگار انسان کو مضطرب کرے، شرک اور کفر کے طغیان، شرک اور کفر کے طوفان انسان کی زندگی کو مضطرب کریں، یا کوئی بھی دنیائی مشکل ہو، تو یہ آپ کا پناہ ہو تاکہ مشکلات زندگی میں، مشکلات دہر میں، مشکلات روزگار میں آپ کا پناہ ہو، آپ کا ولی ہو، آپ کا فریاد رس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ آپ کے لیے پناہ قرار دی ہے، آپ کے لیے غوث قرار دی ہے، آپ کے لیے مشکل گشا دستگیر قرار دیا۔ والحجت البالغۃ علی من فوق الارض ومن تحت الثرى، اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب سے کمپلیٹ گائیڈ، حجت البالغہ یعنی کیا؟ کمپلیٹ، فل گائیڈ، کمپلیٹ گائیڈ، فل وہ گائیڈ جو فل آتھارٹی کے ساتھ ہوتا ہو، اور اس کے ہر فعل، اس کا ہر فعل اور ہر قول صحیح ہو، اس کو کہتے ہیں الحجت البالغہ۔ اللہ تعالیٰ نے ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر والوں کے لیے، سب کے لیے فل گائیڈ، فل آتھارٹی کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ کہ جو ان کی طاعت کرے وہ اہل نجات ہو قرار دیا۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المؤمنین علیہ السلام، فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، انا قسیم اللہ بین الجنت والنار، کہ شیعو سن لو کہ تمہارے امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیعو، اے مؤمنین، جان لو کہ میں اللہ کی جانب سے تقسیم کرنے والا ہوں کہ قیامت کے دن کون جنت جائے گا اور کون جہنم جائے گا۔ میں اللہ کی جانب سے وہ میں کون ہوں؟ میں ان کو تقسیم کرنے والا، قسمت کرنے والا ہوں۔ اور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح، جن کے دل میں محبت ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جن کے دل میں ایمان ہو ان کے کلمات حقہ پر،